آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں. ہم ہمیشہ دوسروں کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہیں، ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ہم اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر مثبت زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا پڑے گا. ڈونٹ جج اینی ون. اللہ پاک ہیں جج کرنے کے لیے. انسان اگر اپنی زندگی میں کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کا جواب دے وہ اللہ کے آگے ہے، لوگوں کے آگے نہیں. لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں اور سب سے پہلے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں. آپ کتنے پانی میں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ اپنی لائف میں؟ کیا جو آپ ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں، لوگوں کو جج کر رہے ہیں، کیا یہ ایک مثبت ایٹیٹیوڈ ہے؟ کیا یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے؟ نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سدھاریں، پھر دوسروں کو دیکھیں، بلکہ پھر بھی دوسروں کو نہ دیکھیں. کیونکہ اللہ پاک نے اگر ہمیں یہ زندگی دی ہے تو ہمارے اپنے لیے دی ہے، نہ کہ دوسروں کو چیک کرنے کے لیے. اگر ہمیں صلاحیت دی ہے، ہمارا ضمیر بنایا ہے، تو وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ 3 ایسے کون سے رویے ہیں، 3 ایسے کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی لائف کو سیٹل کر سکتے ہیں، جن کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. صرف ان 3 چیزوں کو کر لیں، آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. آئی گارنٹی یو. اگر آپ میری اس ویڈیو میں انٹرسٹڈ ہیں تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. کیا آپ کو پتہ ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اکیلے ہمت کرنی پڑتی ہے، اکیلے لڑنا پڑتا ہے. کوئی نہیں آئے گا آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کوئی نہیں آئے گا آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ. سب سے زیادہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتے. اگر ہمیں زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، ہم کہیں پہ انسکسیسفل ہوتے ہیں تو اس کا قصوروار ہم دوسرے لوگوں کو قرار دے دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں غلط تھے. ہم کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس اگر اس موقع پہ ہمارا ساتھ دے دیتے آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے. ہمارے فرینڈس اگر اس موقع پہ ہماری مدد کر دیتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. یہ ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے. ہمیں اس ایٹیٹیوڈ کو ختم کرنا ہے. ہمیشہ ہم دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں، دوسروں سے امید رکھ لیتے ہیں، توقعات رکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے ہماری مدد کریں گے، لیکن کوئی نہیں آئے گا. آپ کو خود اپنی زندگی کی لڑائی لڑنی ہے. بعض اوقات ایسے موقع آتے ہیں آپ کے فیملی ممبرز بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے، کوئی ایک پرسن بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. اس موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیں آج آپ کو بتاتے ہیں. بے شک توقع صرف اللہ سے رکھو، اللہ سے امید رکھو، لوگوں سے امید نہ رکھو. لوگ تمہارا ہاتھ نہیں تھامیں گے. اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو آج ہی سے اپنے آپ کو موٹیویٹ خود کرنا ہوگا. اٹھو، کمر سیدھی کرو اور نکلو. جو چیز تمہیں ڈی موٹیویٹ کری ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال پھینکو. ہاں تم کر سکتے ہو. جس بارے میں سوچ رہے ہو، جو بہت مشکل لگ رہا ہے، وہ تم بھی کر سکتے ہو. اگر باقی لوگ محنت کر رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں. ان کے بھی 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ایک ہی دماغ ہے. کسی کے 2-4 دماغ نہیں ہیں. اور تمہیں بھی اللہ نے اتنی ہی خوبصورتی سے بنایا ہے جتنا باقی انسانوں کو بنایا ہے. تو اکیلے لڑنا سیکھو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنا مائنڈ سیٹ کرو، چٹان بن جاؤ. ان لوگوں کو زندگی سے نکال پھینکو جو تمہیں کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے. اپنا رویہ بدلو، اپنی تقدیر بدلو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں ہماری پختگی نہیں ہے. ٹراما چل رہا ہے جو سوسائٹی ٹراما ہے. سوسائٹی کہتی ہے کہ جو ہوتا آ رہا ہے ویسے ہی کرتے ہو، جس مقام پر ہیں وہ ویسے ہی کرتے رہیں. اور اگر کوئی فیملی ممبر، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک فیملی کے اگر 5 ممبر ہیں تو ان میں ایک پرسن ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی سوچ نہ باقی بہن بھائیوں سے نہیں ملتی ہے. تو وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ ایک پرسن اکثر فیملیز کی تقدیر بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 44 میں فرمایا ہے، بے شک اللہ انسان پر ظلم نہیں کرتا.
انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس آیت کو تو آپ نے سن لیا، اس کا ترجمہ بھی سن لیا، لیکن انسان اپنے اوپر ظلم کیسے کرتا ہے؟ انسان اپنے اوپر ظلم ایسے کرتا ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ ہے نا، اللہ سب کچھ کر دیں گے۔ لیکن اللہ پاک کہتے ہیں اٹھو، ہیلا کرو، میں وسیلہ کروں گا۔ ہم پیپرز کی تیاری نہ کریں، ہم کہیں کہ ہم فرسٹ آ جائیں، تہجد پڑھ لیں، عشاء کی نماز میں دعائیں کریں، نفل مان لیں، ہم فرسٹ آ جائیں، ہم سیکنڈ آ جائیں، ہمارا بس ہم پاس ہو جائیں کسی طریقے۔ پیپرز کی تیاری ہم نے کی نہیں ہے تو کیا آپ پاس ہو جاؤ گے؟ ہیلا کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، جان مارنی پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، اٹھنا پڑتا ہے، ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی اور مین وجہ ہے کمفرٹ زون۔ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہمارے مزے ہوں، ہم پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو، دوست ہوں، یار ہوں، محنت ہی نہ کرنی پڑے، گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے۔ اسی لیے آن لائن جابس کر رہے ہیں آج کل سب کچھ، اور ان آن لائن جابس کے پیچھے بہت سا پیسہ انویسٹ کر کے رو بھی رہے ہیں۔ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ میں نے بہت سی شادیاں ایسے برباد ہوتے دیکھی ہیں۔ کیوں برباد ہوتے دیکھی ہیں؟ کہ لوگ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، اور جب کوئی دوسرا بندہ ان کی لائف میں انٹر ہوتا ہے تو ان کا کمفرٹ زون ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی چیزوں کو شیئر نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں۔ وہ بندہ کبھی ترقی نہیں کرتا جو ہمیشہ سکون میں رہنا چاہتا ہے۔ کمفرٹ زون ایک موٹاپے کی طرح ہے، آ تو جاتا ہے، جاتا بہت مشکل سے ہے۔ جب انسان پر ذمہ داری آتی ہے تو اس کو سٹریس تو آئے گا، کیونکہ اس کو پہلے عادت نہیں تھی اس ذمہ داری کی۔ ظاہر ہے ایک نیو ایٹیٹیوڈ آیا ہے، ایک نئی رسپانسبلٹی آئی ہے اس کی لائف میں، اور اس کو وہ بہت عجیب سا لگے گا۔ اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس کمفرٹ زون سے نکالیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بچوں کو ایکٹیویٹیز کروائیں، ڈیلی ایکٹیویٹیز کروائیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ان کو موبائل لے کے دے رہے ہیں، وہ بیٹھ جائیں، سکون کریں۔ ایسے بچے کبھی ترقی نہیں کرتے، جن کے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کو موبائل اس لیے دیا ہے تاکہ یہ سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ ان کو، ان کا ایٹیٹیوڈ خود خراب کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے بچے اتنے شارپ ہیں، اتنے ایکٹیو مائنڈ ہیں، ان کے ایکٹیو مائنڈ کو برباد مت کریں۔ ان کو ایکٹیویٹیز دیں، ان کو نئی سے نئی رسپانسبلٹی دیں، ان کو کہیں ہاں سوچو اپنے بارے میں، یہ پزل ہے، اس کو سولو کرو، ایک چیز توڑ کے دو انہیں اور کہو اس کو جوڑو۔ آپ ان کو ٹوائز لے کے دیتے ہیں، ٹوائز کو اوپن کر کے انہیں بنانا سکھاؤ۔ یہ ایکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے۔ بھئی آپ نے ٹوائز لے دیا، بچوں کھیلو 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 کھیلو، ہمیں تنگ نہ کرو، ہم نے گھر کے کام کرنے ہیں، ہمیں تنگ نہ کرو، ہم نے آفس جانا ہے، میں ابھی کام سے تھکا ہوا آ رہا ہوں۔ نہیں، اپنے بچوں کو اس کمفرٹ زون سے نکالیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیں، انہیں مقابلہ کرنے کی صلاحیت دیں۔ اچھا، دوسرا غلط ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ وہ ہے مائی سیلف اینڈ می۔ بس مجھے کیا چاہیے؟ مجھے میرا اپنا آپ چاہیے، مجھے میری پرائیویسی چاہیے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے، میں کسی کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ صرف میں ہوں اور میری زندگی ہو، میرے پہ کوئی رسپانسبلٹی نہ ہو، میں نے اکیلی زندگی گزارنی ہے۔ کیا آپ یہ خود غرضی کی زندگی گزار لیں گے؟ جو آج کل کے حالات ہیں، ہمارے گھر ایک گیسٹ آ جائے تو ہم سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ آ گیا ہے، کیا کریں گے؟ کیونکہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بار بار مار کھاتے ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ بہت غلط ہے۔ آپ نے موویز میں اکثر دیکھا ہوگا، ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ویلن ہوتا ہے۔ ہیرو جو ہے وہ سب کی فکر کرتا ہے، اس کو سب کی پرواہ ہوتی ہے۔ ویلن کو صرف اپنی ذات کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو کیا اپنی فلم کی آپ ویلن بننا چاہتے ہیں یا ہیرو بننا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے ایگزامپل کافی ہے دوسرے ایٹیٹیوڈ کے لیے۔ تھرڈ ہے اپنے ماضی سے نکلو۔ ماضی میں رہنے والا شخص کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ ماضی سے نکلنا سیکھو، کیونکہ ماضی گزر چکا ہے۔ جو ہو رہا ہے اس میں جیو، جو بھی ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے، آگے بڑھو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ احمد انصاری نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور باہر بارش ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پوتے کو بڑے پیار سے کہا کہ دیکھو دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے اور دنیا کتنی حسین ہے، لیکن وہ بچہ ایک ہی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے اور تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ بچے نے کہا دادا ابو دیکھیں وہاں مکھی مری ہوئی ہے۔ مکھی کیا ہے؟
اس کے دادا بہت پریشان ہوئے اور انہیں زندگی کا بہت بڑا سبق ملا کہ ہم مری ہوئی مکھی پہ بہت دھیان دے رہے ہیں، ہم اپنے مسائل پہ، اپنے ماضی پہ بہت دھیان دے رہے ہیں، لیکن ہم جو خوبصورت چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں، جو پریزنٹ ہیں، ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس والدین، رشتہ دار، اچھی زندگی کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ہمیشہ مایوس ہوتے ہیں اور ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے۔ آئی ہوپ آپ کو میرا یہ میسج پسند آیا ہوگا اور آپ کو میری بات جو میں سمجھانا چاہتی ہوں وہ سمجھ آئی ہوگی۔ کل سے نہیں، آج سے اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے ایٹیٹیوڈز کو چینج کریں۔ جزاک اللہ۔